الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے چند عقائد کی باتیں کہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات یا اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات جہاں ہم پڑھیں، جہاں ہم سنیں، علماء نے اسباق میں لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر عقیدے میں جھول ہے تو اس کی اصلاح کریں، عمل میں جھول ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نشستن بگفتن کے برخاستن، آئے بیٹھے کہا اور چل دیے۔ یہ تو ہو ہی رہا ہے دنیا میں۔ کوئی نہ کوئی تبدیلی تو ہو ہم میں۔ سننا مشکل نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا مشکل ہے۔
عمل اپنانا مشکل ہے. اور بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اعمال میں بھی کہیں کہیں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عقائد کی اصلاح مشکل ہے. اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر ہم کسی ماحول میں ڈھلے ہیں تو کبھی کبھی وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو حضرت کے عقیدے پہ نہیں تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ علماء نے اس کا نام کنعان لکھا ہے، وہ غرق ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا قبول نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی اور بیٹا غرق ہوا. قصہ مختصر یہ کہ کشتی آگے نکلی، بیٹا تو گیا. وہ تو تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مرحلے میں ہم اختتام پر ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 150 دن تک وہ کشتی پانی میں رہی. جب ہو گیا نا صفایا، اس لیے کہ آپ یہ سب سن چکے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے پار ہوئے، جو سوار نہیں ہوئے غرق ہوئے. اور جب اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب خشکی واپس بحال ہو، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی پی جاؤ. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اب چلو، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب خشکی ہو. آسمان سے پانی برسنا بس ہوا، زمین نے پانی اپنا جذب کیا، ہواؤں نے پانی کو خشک کیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور حضرت نوح کی کشتی جودی پر جا ٹھہری. جودی پہاڑ تھا اس زمانے میں، اب بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہے. غالباً آپ نے نام سنا ہو، علماء لکھتے ہیں آرمینیا کا ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے نا، ویسے تو کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے، ان میں ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جودی، جس پر اللہ کے حکم سے حضرت نوح کی کشتی جا ٹھہری تھی. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری. اب ظاہر بات ہے صدیاں گزر گئیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ تھا نا آرمینیا کا، ان میں ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے، ان میں یہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام جودی تھا. اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ وہ اب بھی ہے اور وہ جودی ہی پہاڑ کہلاتا ہے. آپ کو یاد ہوں گے مولانا محمد اسلم شیخو پوری مرحوم، حضرت کی ایک تفسیر کی کتاب چل رہی تھی تسہیل البیان کے نام سے. غالباً جب حضرت کی شہادت ہوئی تو اس سمے اس کی 4تھی جلد آئی تھی. اس 4تھی جلد میں تفسیر کی تسہیل البیان میں حضرت نے باقاعدہ نقشہ دیا ہے وجودی پہاڑ کا، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی. بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی
ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب وہاں ٹھہر گئی، ٹھہرنے کے بعد علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زمین کے کس کس خطے میں خشکی ظاہر ہو گئی ہے اور کس میں نہیں۔ تو تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے سب سے پہلے کوے کو بھیجا، یہ کوئی خبر لے کر آئے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں وہ تو گیا، وہ تو کھانے پینے میں لگ گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، جب اس کو بھیجا تو وہ لے کر آیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آیا، اور حضرت کے ہاتھ پر جب آ کر بیٹھا نا تو اس کے جو پنجے تھے اس پہ مٹی بھی لگی ہوئی تھی اور ٹہنی بھی لائی، تو حضرت بھانپ گئے کہ اب خشکی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور پتہ ہے بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کبوتر کے گلے میں قوس قزح کا ہار ڈالا ہے۔ آج بھی آپ کبوتر دیکھیں تو یہاں اس کی گردن میں ایک نمایاں ہار محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو بعض اکابر یہ فرمایا یہ قوس قزح کا ہار تھا جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے دیا تھا کبوتر کو۔ خیر آپ اور ہمیں بھی سبق بھی لینا چاہیے نا کہ تفاسیر کی کتابوں میں ہیں یہ واقعات، لیکن اتنا تو چاہیے کہ اگر کبوتر نے پیغمبر کی بات مانی اور خدا سے انعام پایا، تو آپ اور ہم بھی جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انعام پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ پائیں گے۔ اچھا، اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا، جب یہ مرحلہ آیا نا، فرمایا یا نوح، اے نوح، اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، اہبط بسلام منا، اب سلامتی سے اس کشتی سے اترا ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے زمین پر آئے، باقی قوم تو گئی، سب تو غرق۔ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے، اب یہاں سے انسانیت کا اب یہ گویا کہ دوبارہ سلسلہ آبادی کا شروع ہو رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کنعان تو وہاں پانی میں غرق ہوا، ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے پرانی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن وہ طوفان سے بھی پہلے مر گئے تھے۔ 3 بیٹے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور یہ وہ 3 تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کا سلسلہ آگے چلایا۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن پہلے یہ ذرا ہم اختتام کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس زمین پر واپس آباد ہوئے، آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح کو ہی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح آدم ثانی تھے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا آباد ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور حضرت کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے وہ لگ بھگ 80، وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں، باقی تو ساری قوم غرق ہو گئی۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم وہ آیت بھی آگے پڑھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا، کہ باقی نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے چلی۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح یہ آدم ثانی تھے جن سے انسانیت کا سلسلہ پھر آگے اللہ نے چلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام واپس اس دنیا میں آباد ہوئے، اور علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور خود قرآن پاک میں بھی ہے، انہو کان عبدا شکورا، خدا کے بڑے شکر گزار بندے تھے حضرت نوح۔ اور پتہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عبادات کا اظہار بھی علماء نے کیا ہے کلام پاک، احادیث طیبہ کی روشنی میں یا قرآن فرامین کی روشنی میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر سال صرف 2 دن چھوڑ کے پورا سال روزہ رکھتے تھے، صرف 2 دن کا ناغہ کرتے تھے، یہ علماء نے لکھا ہے، باقی سال میں کوئی دن روزے کا چھوٹتا نہیں تھا حضرت سے۔
ظاہر بات ہے آپ اور ہم تو وہ قوت وہ طاقت رکھتے نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ہدایات امت کو دی ہیں کہ آپ اور ہم چاہیں تو بڑی آسانی سے ان پر عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ اصل میں صائم الدہر اس باب میں بحث کی جاتی ہے. ہمیشہ کا روزے دار وہ آپ کے ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، آپ کے ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن حضرت نوح کی تاریخ میں ہے 2 دن چھوڑ کر حضرت باقی سارا سال روزے سے رہتے تھے. اچھا، اب صائم علماء نے لکھا ہے اسی موقع پر کہ اصل میں یہ حقیقی صائم الدہر تھے، ہمیشہ کے روزے دار. یہ آپ کے ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. اچھا، حکمی صائم الدہر کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح ارشاد فرمایا ایام 20 کے روزے رکھ لو. ایام 20، جیسے اسی دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایام 20 کیا ہوتا ہے. ایام 20 حدیث میں ہے یہ لفظ، ہر ماہ کی 13، 14، 15، یہ فقہا نے اس کا معنی لکھا ہے. ایام 20 ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15. اچھا یہ بھی سن لیں، انگریزی کیلنڈر کے یا اسلامی کیلنڈر کے؟ اسلامی کیلنڈر کے. یہ یاد رکھیے گا، اسلامی کیلنڈر کے، اس لیے کہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اسلام کا نظام اسلامی کیلنڈر کے تابع چلتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ضرورت کے تحت یہ عام ہو گیا، لیکن اسلامی کیلنڈر سے واقفیت ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. خیر، 13، 14، 15 اگر کوئی یہ 3 روزے ہر ماہ رکھ لے تو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ گویا کہ اس نے 1 ماہ روزہ رکھا ہے. کیوں؟ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کم از کم کتنا عوض دیتے ہیں؟ 10 گنا. 1 روزہ رکھا تو کتنے ہوئے؟ 10. 2 رکھ دے تو کتنے ہوئے؟ اور 3 رکھ لیے تو. اور اسلامی کیلنڈر کا سب سے بڑا مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ اسلامی مہینہ نہ 28 دن کا ہوتا ہے نہ 31 دن کا ہوتا ہے. یاد رکھنا، اسلامی مہینہ یا 29 ہوگا یا، اس لیے یہ اگر اچھا ایک چیز اور بھی رکھ لیں، اگر کوئی جیسے بات اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے کہ اگر کسی کا مثال کے طور پر اور زائد دل ہو اور زیادہ رکھنے کے لیے سوموار کا روزہ ذکر فرمایا گیا، جمعرات کا ذکر فرمایا گیا. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب پہنچیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا. لیکن یہ چیز سنتے چلے جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تو آپ نے سنا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 دن پورے سال میں چھوڑتے تھے، باقی سارا سال روزہ. حقیقی صائم الدہر تھے حضرت نوح علیہ السلام. کاش وقت ہوتا تو یہ تو ہے نا اسلامی تعلیم حضرت نوح کے بارے میں. ذرا میں آپ کو اہل کتاب کے حوالے سے بھی سناتا کہ اہل کتاب نے بائبل میں کیا لکھا ہے حضرت نوح کے بارے میں، لیکن خیر وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ہوگا. ابھی یہ چیز سنیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے. علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہوتی ہے. جب آپ ایک سلسلے کا کرتے رہیں گے مسلسل تو وہ عبادت نہیں رہے گی، عادت بن جائے گی. عادت پھر بات نہیں ہوتی، بات عبادت کی ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ عبادت کریں گے عادت میں نہیں ڈھلیں گے، تو جب 1 دن رکھیں گے تو جس دن نہیں رکھیں گے اس دن آرام رہے گا، جس دن رکھیں گے کچھ تکلیف محسوس ہوگی، کچھ الجھن لگے گی، کچھ تھوڑا سی سختی بھی برداشت ہوگی. اس کو عبادت کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا اظہار حدیث شریف کی روشنی میں علماء نے لکھا 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناغہ کرتے تھے. اور پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ خدا کو بڑا پسند حضرت داؤد کا روزہ. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو یہ عالم تھا. خیر خدا کے نبی تو خدا کے نبی ہیں، ان جیسے حوصلے بھی تو کہاں سے لائیں.
بدعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پتہ ہے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ خیر بہرحال میں پھر دوسری طرف نکل جاؤں گا، حضرت نوح کا واقعہ پورا کرنے دیں پھر انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ سلسلہ آگے چلا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام زندگی کے آخری کنارے پر جا لگے، جو سب کے لیے حکم ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ اور ہاں یہ یاد رکھیے گا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، انبیاء علیہ السلام کی موت کچھ اور ہوتی ہے، آپ کی اور میری موت کچھ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایک جیسی ہے، اور ان کے نزدیک اگر انبیاء اور عوام کی موت کو ایک جیسا نہ قرار دیا جائے وہ توحید کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو، یہ غلط بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی اموات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے نبیوں کو تو کبھی کبھی اللہ اختیار بھی دیتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو رہیں، نہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے سامنے کہ خدا کا ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں ورنہ ہمارے جوار رحمت میں تشریف لے آئیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا اللہ کے ان بندے نے کیا انتخاب فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ان بندے نے خدا کے جوار رحمت میں جانا انتخاب فرمایا۔ حضور تو خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن حضرت رفیق دم ہجرت رو دی۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ حضرت رفیق دم ہجرت رو رہے ہیں تو فرمایا حضرت آپ کی آنکھ کیوں نم ہو گئی؟ یہ تو خدا کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کے کسی اور بندے کی نہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے، تم سے کھل کے کہہ نہیں رہی ہیں کہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ تو مزاج شناس رسول تھے نا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام، اچھا جب اب ہوا نا کہ حضرت نوح کا آخر وقت آیا تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا آخر وقت آیا لبنان میں، اور ان علماء کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام وہیں دفن کیے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ملک شام میں دفن کیے گئے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان سے یہ طوفان تھما اور پھر باقی مراحل سے فارغ ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام حرم تشریف لائے، اس وادی کو چھوڑ کر جہاں طوفان میں رکے تھے حرم تشریف لائے، اور باقی زندگی کے ایام حرم میں پورے کیے، اور حرم میں پورا کرنے کے بعد علماء یعنی صاحب قصص الانبیاء نے علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ حرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام دفن کر دیے گئے۔ رہ گیا سوال کہ حضرت نوح کی قبر پھر حرم میں کہاں ہے؟ نشان نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ بعض جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بعض نے فرمایا لبنان، بعض نے فرمایا شام، بعض نے فرمایا حرم۔ تو یہ اگر تھوڑا سا آپ یاد کر لیں، جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے آخر وقت کے ابواب پڑھے تھے وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ما سوائے حضرت محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کسی نبی کی قبر کا نشان ہو بہو 100% یقین کے ساتھ نہیں ملتا، احتمال ہوتا ہے یہاں ہو یا وہاں ہو، وہاں ہو یا یہاں ہو۔ یہ تنہا حضرت محمد الرسول اللہ ہیں کہ جن کا روضہ پاک تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ میں ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور کے روضے کا وہاں انکار کرے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور کی قبر کا نشان تواتر سے ثابت ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو 3 بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، جو بچے تھے اس طوفان میں، وہ کہاں گئے
انشاءاللہ اب ہم جب قصص الانبیاء کی اگلی قسط پڑھیں گے تو میں تھوڑا سا زیادہ نہیں مختصر سا ان کے وضاحت کروں گا، اور ہم انشاءاللہ اب اگلی قسط مستقل شروع کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کے بعد حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح، جس ترتیب سے ہم پڑھے ہوئے آئے، اور حضرت نوح کے بعد علماء نے باب باندھا ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ اس لیے انشاءاللہ اب ہم حضرت ہود کا پڑھیں گے۔ چلتے چلتے آخری بات میں عرض کر دوں، یہاں ابھی آپ نے اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں نا، اور بولیں تو صحیح، کئی جمعے پڑھے ہیں۔ اب ذرا سنیں، میں ایک چیز آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعات مکمل ہوئے، ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، سناؤں؟ دھیان سے غور سے سنیے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ساتھ فرمایا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، میرے نبی یہ باتیں نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ کیا سمجھ آئی اس میں بات آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے نبی یہ غیب کی کیا ہیں؟ باتیں، غیب کی خبریں، انباء الغیب، غیب کی خبریں کیا ہے؟ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ علم غیب یہی تو آیات ہیں کلام پاک میں۔ ذرا اگر آپ غور کریں نا کہ اب دیکھیں، اگر خدا نہ کرے، اگر میں یہ سب واقعات پڑھنے کے بعد کہوں، اگر میں کہوں، نہیں تو الحمدللہ، اگر میں کہوں کہ اللہ تو ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر عالم الغیب ہیں، اللہ تو ذاتی طور پر حاضر و ناظر ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر حاضر و ناظر ہیں، اللہ تو ذاتی طور پر مختار کل ہیں لیکن انبیاء عطائی طور پر مختار کل ہیں، یہ عقیدہ جھول ہے۔ کسی کو صحیح لگے غلط لگے، جھول ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اس طرح کی جب آیات پڑھتے ہیں تو پھر میں تنگ آ کر یہی کہتا ہوں کہ حضور روزے میں جانے کے بعد یہ سب ہوئے ہیں، عالم الغیب بھی، حاضر ناظر بھی اور مختار کل بھی، اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ آیات جو موجود ہیں وہ تو ہوتے ہیں جو شیلے جو کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ ایک نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدائش سے بھی پہلے عالم الغیب تھے، وہ تو ہوتے ہیں تقاریر والے میری طرح جاہل۔ لیکن جو ہوتے ہیں نا ذرا تیز ترار، جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، جب حضور علیہ السلام روزے میں گئے ہیں نا اس کے بعد ہوئے ہیں عالم الغیب بھی، حاضر ناظر بھی اور مختار کل بھی۔ سمجھ آئی؟ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، خدا نہ کرے اگر میرے ذہن کے مطابق جب حضور روزے میں چلے گئے ہیں پھر عالم الغیب ہوئے ہیں، مختار کل ہوئے ہیں، حاضر ناظر ہوئے ہیں، تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب میں یہ چیز مان بیٹھا ہوں تو حضور کے روزے میں دفن ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں مجھے کون بتا گیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے پاس جبریل آئے، بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ٹیچی آ سکتا ہے؟ آیا نہیں، وہ تو خود کہتا ہے، چلو خیر چھوڑیں اس کو، تو وہ تو چلیں اپنی بات ہے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ذرا دل لگتی بات بتائیں، کیا یہ علامہ خالد محمود صاحب کا سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں جب کہتا ہوں حضور علیہ السلام جب روضہ پاک میں تشریف لے گئے اس کے بعد عالم الغیب بھی ہوئے، حاضر ناظر بھی ہوئے، مختار کل بھی ہوئے، تو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں جانے کے بعد یہ تمام چیزیں جب میں بیان کر رہا ہوں، روزے میں جانے کے بعد مجھے آ کر کون بتا گیا؟ جبریل تو آئیں گے نہیں، آئیں گے میرے پاس؟ کیا خیال ہے؟ اور سوچ لو، نہیں، مجھے پھر کون بتا گیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ تو یہیں اٹکا ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھنا،
میں آخری بات عرض کر کے بس کرتا ہوں، عقیدہ اس میں کسی قسم کی سودی بازی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ جب حضرت نوح کا بیٹا اڑ گیا، حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ نہیں آ سکے، بلکہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم کی خاطر اللہ قیامت کے دن ان کے والد کو بچھو کی صورت میں ڈھال دیں گے، لیکن جنت نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ اچھا، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چاچا جان چھڑکتے تھے حضور پر، لیکن حضور کے عقیدے کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ حضور نے پیش بھی فرمایا تو نہ کر دی، یہ کہہ کے کہ یہ کیا کہیں گے، آگے دوزخ لکھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب روح نکل گئی چاچا کے وجود سے، حضور رو دیے، روتے ہوئے اٹھے، صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، لیکن صحابہ کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں ہے وہ آیت، جا کے گھر جا کے پڑھ لینا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے پیغمبر، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہیں اسے ہدایت نصیب کریں، یہ عقیدہ ہے۔ آپ نہ مانیں میری بات، آپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص تلاش کرتے کرتے مدینہ کی راہ آ نکلا، حضور علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ بھی، حضور نے جب دیکھا تو ان صحابہ نے حضور سے ہی پوچھا کہ مدینے کی راہ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام بام گئے، حضور نے فرمایا مدینہ طیبہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نبی ہم ہی ہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے سکھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھے، حضور نے سکھا دیا اسلام کا جو عقیدہ ہے، حضور نے سکھایا۔ اچھا، جیسے ہی وہ سکھائے نا، اب یاد رکھیے گا وہ سکھانے والے حضور ہیں، آپ اور ہمارے سینکڑوں سال خدا کے نبی کا ایک لمحہ۔ اچھا، اب جیسے ہی حضور اٹھے وہ بھی اٹھا، وہ سواری پر سوار ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی اونٹنی پیچھے ہوئی، ان کی اونٹنی کا قدم ایک گڑھے میں گیا تو اونٹنی جو گری نا وہ بھی گرا، وہ جو گرے ان کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں دم توڑ دیا۔ حضور بھاگے، حضور علیہ السلام نے ان کو لے کر گود میں رکھا تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی تھی۔ حضور کے اس فرمان کا معنی علماء نے لکھا ہے، صحابہ سامنے تھے، حضور نے فرمایا میرے ان صحابی کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی خوراکیں دی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، نماز کا موقع نہیں آیا، روزے کا نہیں آیا، حج کا نہیں آیا، عقیدہ صحیح کیا، سیدھا پار ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کریں۔